اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ کون سا علم؟ یہاں اللہ کے نبی سائنس کی بات نہیں کر رہے، سائنس سیکھنا سب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یہاں اللہ کے نبی میڈیکل سائنس کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، یا تاریخ کا اور میتھمیٹکس کا تذکرہ آپ نہیں کر رہے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی علم سے مراد علم دین کو لے رہے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، اور یہ علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ علماء یہ نبیوں کی بات کے وارث ہیں، اس لیے کہ نبیوں نے اپنی وراثت میں پیسہ نہیں چھوڑا، درہم نہیں چھوڑا، دینار نہیں چھوڑا، انما ورثوا العلم، نبیوں نے اپنی وراثت میں علم دین کو چھوڑا۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس نے علم دین کو اپنا لیا اس نے بہت بڑی چیز کو حاصل کر لیا، بہت بڑی دولت کو حاصل کر لیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ علماء کے پاس جاتے تھے، عبداللہ بن مبارک کے پاس حدیث کو سیکھنے والوں کا مجمع دیکھ کر کے اس دور کے خلیفہ نے، اس دور کے بادشاہ نے بڑی حیرت سے کہا کہ میرے دربار میں اتنی بھیڑ نہیں لگتی ہے، میرے پاس لوگوں کی اتنی بھیڑ نہیں لگتی ہے جتنی بھیڑ اس آدمی کے پاس لگی ہوئی ہے۔ جاؤ پتا کرو وہ کیا بانٹ رہا ہے، کون سی چیز اس کے پاس ہے۔ جواب ملا وہ کوئی پیسے والا نہیں ہے، وہ کوئی دولت والا نہیں ہے، وہ اس دور کا بہت بڑا محدث ہے، وہ عبداللہ ابن مبارک ہے جو نبی کا کیا علم بانٹ رہا ہے، جو نبی کے علم حدیث کو بانٹ رہا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، من طلب العلم لیجاری بہ العلماء، جو علم حاصل کرتا ہے اس لیے تاکہ وہ علماء کا مقابلہ کرے، علماء سے لڑائی کرے، علماء کے برابر ہو جائے، او یماری بہ السفہاء، یا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ ہر ایرے غیر رتو ٹھہرے، بے وقوف لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بحث بازی کرے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بحث کرے، او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ حاصل کرے، ادخلہ اللہ النار، تو ایسے علم حاصل کرنے والے عالم کو اور طالب علم کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ بڑا خوش ہو گئے ہم، مسکان خان نام کی اس لڑکی کو 5 لاکھ کا انعام دیا جا رہا ہے، اس کی بہادری، بڑا اچھا کام کر دیا ہم نے، 5 لاکھ کا انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ ہم نے اس لڑکی کے کارنامے کو پیسے سے توڑ دیا۔ ارے اگر ہمیں کرنا ہے، کرنے کا کام تو یہ تھا کہ ہم ایسے کالجز کھلوا دیتے کہ ہماری لڑکیاں مکمل پردے کے ساتھ اس کالج میں پڑھنے جاتی اور اس طریقے کا کوئی مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا۔ آج ہماری مسلمان لڑکیاں مجبور ہیں ان کو پڑھائی، آگے کی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے ان کالجوں میں جانا پڑ رہا ہے جہاں مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں، لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں۔ شادی ہو رہی ہے، محلے کے سب لڑکے گھر میں آئے، عورتوں میں گھسے ہوئے، عورتوں میں کھانا چل رہا ہے، عورتیں سج دھج کے آئی ہیں، میک اپ کر کے آئی ہیں، جوان لڑکے ان کو کھانا سرو کر رہے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، کھانے کا اگر یعنی برتن بہت بھاری ہے تو جہاں کھانا کھلایا جا رہا ہے وہاں تک وہ لڑکے پہنچا دیں، لیکن عورتوں میں کیا کھانا کھلانے کا کام عورتیں نہیں کر سکتی؟ تو 4 عورتوں اس کی ذمہ داری لیں۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ عورتوں میں نوجوان لڑکے کھانا کھلا رہے؟ یہ بے حیائی، یہ بے شرمی، یہ بے غیرتی ہم نے کیوں اپنے گھر اور خاندان میں شادی برقرار رکھی؟ ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ کیاری ٹولہ کی اس مسجد میں آج کا یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے اور اس میں شرکت کر رہا ہوں. مجھے بتایا گیا کہ یہ پروگرام دراصل اس مسجد میں چلنے والے مکتب کے پروگرام اور جو مکتب کا یہاں کورس چلتا ہے، کچھ بچوں نے نورانی قاعدہ ختم کیا ہے، تو اسی مناسبت سے یہ پروگرام منعقد ہوا. یہ چھوٹے چھوٹے بچے مسجد میں آ کر کے انہوں نے نورانی قاعدہ پڑھا. قرآن کریم کو پڑھنے کا صحیح طریقہ، قرآن کریم کو پڑھنے کے جو اصول ہیں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں نے نورانی قاعدے کی شکل میں اس کو سیکھا. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے میرے، بہت بڑی بات ہے. قرآن کو سیکھنا اور قرآن کو سکھانا یہ دنیا کا سب سے بڑا کام. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تمہارے اندر سب سے بہترین انسان وہ ہے، تمہارے اندر سرووتم بیسٹ سب سے اچھا انسان وہ ہے تو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. 70 سال کے بوڑھے موجود ہیں، قرآن نہیں پڑھا ہے یا قرآن پڑھا ہے تو پرانا جو ڈھرا چلا رہا ہے قرآن پڑھنے کا، جس میں یعنی زا، زال، ضاد، ضا سب کے بیچ میں کوئی فرق نہیں. قرآن پڑھنے کا اپنا ایک انداز ہے میرے بھائی. عربی زبان میں اگر آپ نے ایک حرف کو اگر صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا تو معنی بدل جاتا ہے، میننگ بدل جاتی ہے. تو یہ جو مکتب ہے، مدرسے مسجدوں میں چلنے والے، ان کو آپ معمولی مت سمجھیں. یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہ عقیدے کی باتیں بھی سیکھتے ہیں یہاں پہ. ابھی مجھے بتایا مولانا ایاز صاحب نے کہ وہ عقیدے کی باتیں بھی سکھا رہے ہیں بچوں. 4 سال کے 5 سال کے بچے آ رہے ہیں، ان کو عقیدہ کیوں سکھا رہے ہیں آپ؟ ایک سوال پیدا اس لیے سکھا رہے ہیں کہ 5 سال کا بچہ جو سیکھ لے گا وہ انشاءاللہ زندگی کی آخری سانس تک یاد رکھے گا. بچوں کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بچہ بہت چھوٹا ہے، بچہ سیکھتا ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے، وہاں پہ کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، زکات اور صدقہ کی کھجوریں آئی ہوئی رکھی ہوئی. آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 یا 6 سال کی عمر ہے، مسجد میں کھیل رہے ہیں. کھیلتے کھیلتے کھجور کے پاس پہنچتے ہیں اور ایک کھجور کا دانہ اٹھاتے ہیں اور اپنے منہ میں ڈال دیتے ہیں.
اللہ کے رسول اگر چاہتے حضرت حسن کے منہ سے کھجور کو نکال کے پھینک دیتے، بات ختم ہو جاتی، مگر یہ تربیت نہ ہوتی جو اللہ کے رسول دینا چاہتے تھے۔ 5 سال کے بچے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس بچے کو آپ نے بتایا۔ آپ نے فرمایا، بخاری کے الفاظ ہے، مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا ککھن ککھن، بیٹا اس کو تھوک دے، اس کو نکال دے، اس کو منہ سے باہر کر دے۔ اما شعرت انا لا ناکل الصدقہ، کیا تو نہیں جانتا ہے تو محمد رسول اللہ کا نواسا ہے، تو محمد رسول اللہ کے اہل بیت میں سے ہے، تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور ہم صدقہ نہیں کھاتے، ہمارے اوپر صدقہ جائز نہیں ہے، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، تو صدقہ کا مال نہیں کھا سکتا ہے۔ 5 سال کے بچے کو اللہ کے نبی بتا رہے کہ صدقہ نہیں کھانا چاہیے، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 یا 10 سال کی ان کی عمر ہے، 8 یا 10 سال کی ان کی عمر ہے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ وہ اونٹنی کے اوپر سوار ہیں۔ پیارے نبی اونٹنی پر آگے بیٹھے ہوئے، عبداللہ ابن عباس پیچھے بیٹھے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس 8 یا 10 سال کے بچے کو عقیدے کی بنیادیں بتاتے ہیں، ایمان کی بنیادیں بتاتے ہیں۔ ہمارے یہاں 25 سال کے نوجوان ہیں، ان کو ایمان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، ان کو اللہ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا، ان کو توحید کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ موت تو کبھی نہیں آ سکتی ہے۔ ابھی مجھے کسی نے بتایا ایک بڑا حادثہ کل لکھنؤ کے ہائی وے پر ہوا، اسی مئو کے 4 بچے ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے تھے، کسی مریض کو لے کے جا رہے تھے، کسی کی جان بچانے جا رہے تھے، گھر ان کا جنازہ آ گیا۔ موت ہم سے پوچھ کے تو نہیں آئے گی میرے بھائی، اور موت جب آئے گی تو ہم کس حال میں اللہ کے یہاں جائیں گے، یہ ذرا ہم اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ ہم کس حال میں اللہ کے یہاں جائیں گے۔ ہمارے نوجوانوں کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا، دین کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ قبر کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرے کتنے پاور لوم چلتے، قبر کے اندر یہ نہیں پوچھا جائے گا تیری ساڑی کا مارکیٹ میں ریٹ کیا تھا، تو کتنا بڑا بزنس مین تھا، تو کتنا پیسہ کماتا تھا، تو نے دنیا کی کتنی ڈگریاں حاصل کی تھی۔ قبر کے اندر پوچھا جائے گا تو اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، قبر کے اندر پوچھا جائے گا تو رسول اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا، قبر کے اندر پوچھا جائے گا تو اسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور یہ جو 3 سوال ہیں، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہیں، ان تینوں سوالوں کا جواب قرآن اور حدیث کے اندر ملے گا۔ 8 یا 10 سال کی عمر عبداللہ ابن عباس کی، اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے میرے پیارے بچے، اے میرے چچا عباس کے بیٹے، میں تجھے کچھ باتیں سکھانے جا رہا ہوں، تو غور سے سننا اور اس کو سمجھنا۔ اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، میرے بچے تجھے جب بھی سوال کرنا ہو، جب بھی مانگنا ہو تو تو اللہ سے مانگنا، تجھے جب بھی مدد طلب کرنی ہو تو تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ 8 یا 10 سال کے بچے کو اللہ کے نبی توحید کی گھٹی پلا رہے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بلی سے ڈرایا کرتے ہیں، کتے سے ڈرایا کرتے ہیں، شیر سے ڈرایا کرتے ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کو کھانا کھلانے کے ٹائم، دودھ پلانے کے ٹائم موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیتی ہیں تاکہ میرا بچہ کھانا کھا لے۔ ہم کیسی تربیت کر رہے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کے نبی اس 8 سال کے بچے کو بتا رہے ہیں کہ تجھے جب بھی سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرنا، تو جب بھی مدد طلب کرنا تو اللہ سے مدد طلب کرنا۔ احفظ اللہ یحفظک، اور اے میرے بچے تو دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی حفاظت کرتے رہنا، تو اللہ کے قانون کی حفاظت کرتے رہنا، تو اللہ کے حلال اور حرام کی حفاظت کرتے رہنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ یہ ڈر ہمیشہ تیرے دل میں ہونا چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے،
اللہ کے قانون کی، اللہ کی شریعت کی حفاظت کرتے ہیں۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اور اے بچے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قانون کی، اس کی شریعت کی تو حفاظت کرتے رہنا، تو ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ بڑا گرم بنا ہوا ہے آج کل کرناٹک کا مسئلہ، حجاب کا مسئلہ۔ ہمارے نوجوان بیچارے گٹکھا کھا کے اور رات بھر انسٹاگرام پر اور واٹس ایپ پر چیٹنگ کر کے وہ بھی بیچارے حجاب کے سپورٹ میں پوسٹیں کر رہے ہیں۔ اسلام کی بڑی ان کو فکر ہے، اپنے دین کی بڑی فکر ہے ان کو۔ بھئی ہمیں تو خوشی ہوئی، خوشی کی بات تھی، ایک مسلمان لڑکی نے بڑی ہمت کا کام کیا، بڑی جرأت کا کام کیا، درجنوں گنڈوں کے بیچ میں وہ ڈری نہیں، وہ سہمی نہیں، اس نے بڑے شان کے ساتھ، وہ کالج کی طرف بڑھ رہی تھی، اپنی کلاس کی طرف بڑھ رہی تھی، نعرے لگ رہے تھے اس کو بھڑکانے کے لیے، لیکن اس کے اندر، اس کے ہاؤ بھاؤ میں، اس کے چال میں ذرا سا بھی ڈر محسوس نہیں ہوا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ یہ بار بار ایک مخصوص قسم کا نعرہ لگا رہے، اس نے بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی، اس نے بھی صدا بڑھ۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی، ہم نے تعریف بھی کی اس بہن کی، اپنے سوشل میڈیا پر میں نے پرسنلی خود اس کی تعریف میں ایک پوری پوسٹ میں نے لکھی۔ مگر آپ یقین کریں، اسی لڑکی کا ایک ویڈیو آیا، اس لڑکی کے گھر میں حیدرآباد کا کوئی پہنچا، ارے یہ تو میری بڑی بہادر بیٹی ہے، شیرنی بیٹی ہے، میں اس کو مبارکباد دینے کے لیے آیا ہوں۔ لڑکی سے اس نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لڑکی نے بھی فٹ سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ پھر صاحب وہ جناب اس لڑکی کو سینے سے بھی لگا رہے ہیں، اس نے بڑی بہادری کا کام کیا ہے ہمارا، اس نے نام بلند کر دیا۔ اس لڑکی کو جس نے اس مشکل ٹائم میں اللہ اکبر کی آواز بلند کی، اس نے اپنے حجاب سے اپنے چہرے کو چھپا کے رکھا، یہ سارا کام اس نے بہت اچھا کیا، مگر اس لڑکی کو یہ نہیں سکھایا گیا تھا کہ غیر محرم سے مسافہ نہیں کرتے۔ کوئی بھی مبارکباد دینے کے لیے آیا ہے، اور وہ چاہے 50 سال کا بزرگ ہی کیوں نہ ہو، میرے لیے غیر محرم ہے، اور وہ مجھے اپنے سینے سے لگا لے اور مجھے ٹچ کرے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھے اور میری کمر پہ ہاتھ رکھے اور مجھ سے مسافہ کرے، یہ میری شریعت مجھ کو الاؤ نہیں دیتی۔ یہ اس لڑکی کو سکھایا۔ یہ ہوتی ہے تربیت کرے، وہ تربیت ہمارے بچوں کو نہیں۔ ہمارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، IAS آفیسر بن رہے ہیں، ہم اسی پہ خوش ہیں۔ خوش ہونے کی بات بھی ہے، تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، تم شوق سے کالج میں پڑھو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ اکبر الہ آبادی نے کہا ہمارا نوجوان اللہ کو جانتا ہی نہیں، تو اللہ کو بھولے گا کیسے؟ تو جانتا ہی نہیں۔ تو عبداللہ ابن عباس کو اللہ کے نبی توحید سکھا رہے ہیں، اے میرے بچے، تو اللہ تعالیٰ کے قانون کی حفاظت کرے گا، تو اس کی شریعت کی حفاظت کرے گا، تو حلال و حرام کی چنتا کرے گا، تو اللہ بھی تیری حفاظت کرے گا۔ اور اے میرے بچے، تو اس بات کو سمجھ لے کہ ساری دنیا کے لوگ مل کر کے بھی اگر تجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہیں، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ، ساری دنیا مل کر کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی ہے، سوائے اتنے جتنا تمہاری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے۔ ہمارے یہاں حسد کیوں ہوتا ہے؟ اس کا پاور لوم اتنا چل رہا ہے، میرا کیوں نہیں چل رہا ہے؟ وہ کروڑوں کما رہا ہے، میں کیوں نہیں کما رہا ہوں؟ یہ جذبہ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تقدیر کے اوپر ایمان، تقدیر کے اوپر ایمان ہوتا تو یہ سوچ کبھی پیدا نہ ہوتی کہ اس کا کاروبار چل رہا ہے تو وہ اس کا کاروبار ختم کیوں نہیں ہو جاتا اور میرا کیوں نہیں چلنے لگتا۔ یہ سوچ، یہ حسد پیدا ہوتا ہے تقدیر کے اوپر ایمان نہ ہونے۔ تقدیر پر ایمان ہمارا کمزور ہے۔ اللہ کے رسول حضرت عبداللہ ابن عباس سے کہتے ہیں ساری دنیا مل کر کے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتی، سوائے اتنا جتنا اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا۔ اور اگر ساری دنیا تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تیرا کچھ بگاڑنا چاہے،
تقدیر میں لکھا ہے اتنا ہی تجھے نقصان پہنچے گا. رفعت الاقلام وجفت الصحف، اللہ تعالیٰ نے تقدیر کی قلم کو اٹھا لیا ہے اور تقدیر جس کاغذ پہ لکھی گئی تھی وہ کاغذ سوکھ چکا ہے، اس کی روشنائی سوکھ چکی ہے، تقدیر لکھی جا چکی ہے، تقدیر کے اندر چینجنگ آنے والی نہیں. اللہ کے پیارے نبی 8 یا 10 سال کے بچے یہ سکھا رہے ہیں. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، بچے تھوڑے سے بڑے ہوئے ہم ان کی تعلیم چھوڑوا دیتے ہیں، ان کو تعلیم سے محروم کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں چلو تم کام کرو. اچھا ایک عجیب ٹرینڈ یہ بھی چلا ہے، لڑکیوں کو تو ہم پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ، لڑکیاں جو ہیں وہ نسمہ کالج میں بی اے کر رہی ہیں، وہ ڈی ایس کے کالج میں بی اے ایم اے کر رہی ہیں، بی ایچ یو کے اندر وہ پڑھائی کر رہی ہیں. مئو کی لڑکیاں ماشاءاللہ پڑھائی میں بہت آگے. بھائی مئو کے لڑکے کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے لڑکے گٹکھا کھائیں، رات بھر موبائل دیکھ دیکھ کر ان کی آنکھیں دھس جائیں، ان کے گال بیٹھ جائیں، ان کی صحت برباد ہو جائے. آپ کو اس کی چنتا نہیں ہے، آپ اپنی بیٹیوں کو اعلیٰ تعلیم دے رہے، ان کی چنتا ہے آپ کو. یہ جو ڈس بیلنس ہو رہا ہے سماج میں، یہ جو توازن نہیں ہے، اس کا بھی بڑا برا انجام بھگتنا پڑ رہا ہے. آج جب خبریں آتی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں آج غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، فرار ہو رہی ہیں، ان کے ساتھ ان کے عشق و معاشقے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ان کے چکر چلتے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری قوم کے لڑکے آج تعلیم سے دور ہیں، تہذیب سے دور ہیں، ان کی زبان پہ گالی ہے، ان کے منہ کے اندر گٹکھا ہے، ان کے ہاتھوں میں موبائل ہے، اور رات بھر بے وقوفی کی حرکت میں. تو تعلیم اور تربیت یہ دونوں بہت ضروری ہے. اور جب تعلیم کی بات آئی ہے تو میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا، کیاری ٹولہ کے لوگوں سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا کہ جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو تعلیم میں دونوں تعلیم آتی ہے، دینی تعلیم بھی آتی ہے، عصری تعلیم بھی آتی ہے. آپ اپنے بچوں کو تعلیم دلائیں، انہیں کالجوں میں بھیجیں، یونیورسٹیوں میں بھیجیں، میں منع نہیں کرتا، عصری تعلیم دلائیں ان کو، مگر دین کی بھی نالج دیں. دین کی کم سے کم اتنی نالج ضرور دیں جو بیسک نالج ہے، جو دین کا ضروری علم ہے، جو سب کے اوپر ضروری ہے، فرض. بھائی نماز کیسے پڑھنا ہے سب کے اوپر فرض ہے. یہ مولانا مظہر مدنی کا کام نہیں ہے کہ وہ صرف نماز کے مسائل جانیں، وہ ہمارے حافظ جمیل صاحب کا کام نہیں ہے کہ وہ صرف نماز کے مسائل جانیں، وہ عبدالغفار صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. وہ ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت کا مسئلہ ہے کہ وہ نماز کا طریقہ سیکھے، وہ وضو کا طریقہ سیکھے، وہ غسل کا طریقہ سیکھے، وہ عقیدے کی بنیادیں سیکھے، وہ اللہ کے بارے میں جانے، وہ رسول اللہ کے بارے میں جانے، وہ اسلام کی بیسک باتوں کو سیکھے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. کون سا علم؟ یہاں اللہ کے نبی سائنس کی بات نہیں کر رہے، سائنس سیکھنا سب کے لیے ضروری نہیں ہے. یہاں اللہ کے نبی میڈیکل سائنس کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، یہاں تاریخ کا اور میتھمیٹکس کا تذکرہ آپ نہیں کر رہے ہیں. یہاں اللہ کے نبی علم سے مراد علم دین کو لے رہے ہیں کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے. دین کا ضروری علم ہم سب کے لیے فرض ہے. اور یہ جو دین کا علم ہے نا، اسے کچھ معمولی مت سمجھو، یہ نبیوں کی میراث ہے میرے بھائی. ہائے ہائے، نبیوں کی میراث. حاجی صاحب کا انتقال ہو گیا، بھائیوں میں بٹوارا ہو رہا ہے، حاجی صاحب کی پراپرٹی کا بٹوارا ہو رہا ہے، حاجی صاحب جتنا گہنا چھوڑ کے گئے اس کا بٹوارا ہو رہا ہے، حاجی صاحب جتنا کیش چھوڑ کے گئے اس کا بٹوارا ہو رہا ہے. حاجی صاحب کا انتقال ہوا، ان کی وراثت ان کے مال کی شکل میں، ان کے پیسے کی شکل میں، ان کی پراپرٹی کی شکل میں بٹ رہی ہے. اور یہ جامعہ جو ہمارے جتنے مئو کے اندر یہ مدارس ہیں، یہاں ہمارے علماء کرام جو بیٹھ کر کے حدثنا قال رسول اللہ، یہ جو حدیث اور قرآن کا درس دے رہے ہیں، یہاں بھی ایک وراثت بٹ رہی ہے. یہ وراثت ہے رسول اللہ کی وراثت، یہ وراثت ہے نبیوں کی وراثت. اور جب دنیا کی وراثت کوئی لینے جاتا ہے دنیا کما کے لوٹتا ہے، اور جب نبیوں کی وراثت کوئی لینے جاتا ہے تو وہ جنت کما کے لوٹتا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں
ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو انسان علم دین حاصل کرنے کے لیے چلتا ہے وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزْقًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ بِمَا يَصْنَعُ، اور ایک عالم دین کا یہ مقام ہے، ایک دین کے طالب علم کا یہ مقام ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو اس کے لیے بچھا دیتے ہیں کہ تو اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے جا رہا ہے، ہم تیرے احترام میں، ہم تیرے استقبال میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ مدرسے میں اور دینی تعلیم حاصل کرنے والے ان علماء کو حقیر نہ سمجھو میرے۔ ہو سکتا ہے کبھی کبھی مدرسے میں پڑھنے والے ان بچوں کے پھٹے پرانے کرتوں کو دیکھ کر کے آپ کو لگے کہ یہ سب تو حقیر لوگ ہیں، ان کو حقیر نہ سمجھو، ان کے پھٹے پرانے کپڑوں کو دیکھ کر کے حقیر نہ سمجھو۔ مدرسے میں پڑھانے والے ان علماء اور ان مدرسین کو جو معمولی تنخواہ پر پوری زندگیاں گزار دیتے انہیں حقیر نہ سمجھو میرے بھائی۔ یہ نبی کی وراثت کو بانٹ رہے ہیں، ان کو وہ مقام ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا ہے، فرشتے ان کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا رہے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، آسمان کی بھی ساری مخلوقات کرتی ہیں، زمین کی بھی ساری مخلوقات کرتی ہیں، حَتَّى الْحِيتَانُ فِي الْمَاءِ، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ پانی کی مچھلیاں وہ کیوں دعا کرتی ہیں عالم کے لیے؟ کیونکہ عالم نے بتایا کہ مچھلی حلال ہے، عالم نے بتایا کہ مچھلی مری ہوئی ہو تب بھی حلال ہے، مچھلی کو ذبح کرنے کی ضرورت، تو مچھلی کا جو صحیح حکم ہے وہ عالم نے بتایا، تو مچھلی عالم کے لیے دعا کرتی ہے، اے اللہ تو ان علماء کی مغفرت فرما۔ رات رات تک تہجد پڑھنے والا اور اللہ کی بہت عبادت کرنے والا، اگر اس کے پاس علم دین نہیں ہے تو اس سے بہتر وہ عالم ہے جو تہجد تو نہیں پڑھتا ہے لیکن راتوں کو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتا ہے، جس کے شب و روز علم کو سیکھنے اور سکھانے میں گزرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ویسے ہی ہے جیسے چاندنی رات میں چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے۔ چاندنی رات میں چاند کی جو چمک ہوتی ہے، ستارے بے نور نظر آتے ہیں، ستارے بے رونق نظر آتے ہیں، چاند کی اس چمک کے آگے پھیکے پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ہے۔ اور آخری جو ٹکڑا ہے حدیث پاک کا اس کو ذرا سنیے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور یہ علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ علماء یہ نبیوں کے وارث ہیں، اس لیے کہ نبیوں نے اپنی وراثت میں پیسہ نہیں چھوڑا، درہم نہیں چھوڑا، دینار نہیں چھوڑا، انما ورثوا العلم، نبیوں نے اپنی وراثت میں علم دین کو چھوڑا۔ فمن اخذه اخذ بحظ وافر، جس نے علم دین کو اپنا لیا اس نے بہت بڑی چیز کو حاصل کر لیا، بہت بڑی دولت کو حاصل کر لیا۔ اگر آپ کا کوئی بچہ عالم دین ہے، آپ کے گھر میں کوئی عالم دین ہے، ٹھیک ہے آپ کے گھر میں دولت نہیں ہے، آپ کا مکان کیاری ٹولہ کا سب سے شاندار مکان نہیں ہے، آپ کے گھر میں کوئی کروڑ پتی نہیں ہے، مگر اللہ کی قسم آپ کے گھر میں وہ دولت ہے جو کروڑ پتیوں کے پاس ہے۔ یہ نبی کے الفاظ ہیں میرے بھائی۔ آج 2022 میں ایک انسان علم دین حاصل کر رہا ہے، اللہ کے نبی کی وفات کو 1450 برس گزر چکے، لیکن نبی کی وراثت آج بھی بڑھ رہی ہے اور آج بھی اس کو حاصل کیا جا رہا ہے، اور دین حاصل کرنے والے اور دین سیکھنے والے طلباء اور علماء اس کو بانٹ رہے ہیں اور حاصل کر رہے ہیں۔ تو علم دین کو حقیر مت سمجھو میرے، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی خطبہ مسنہ کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے، ذرا اس آیت کے اوپر بھی آپ غور کریں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے۔
دنیا کی سب سے بڑی گواہی اللہ دے رہا ہے کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، سب میرے محتاج ہیں، سب میرے فقیر ہیں۔ اور یہ گواہی اللہ اکیلے نہیں دے رہا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ، اس گواہی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو بھی شامل کر لیا۔ فرشتوں کو جانتے ہیں آپ؟ فرشتے کس چیز سے پیدا ہوئے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ نور سے پیدا۔ فرشتے گناہ نہیں کرتے، فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، اللہ نے ان کو معصوم بنایا ہے۔ تو اللہ گواہی دے رہا ہے اور اللہ کے فرشتے گواہی دے رہے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر اللہ نے کس کا ذکر کیا؟ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور اس گواہی میں اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو شامل کر لیا۔ دولت والوں کی اپنی دولت پر ناز ہوتا رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب سے بڑی گواہی میں اپنے فرشتوں کے ساتھ اور اپنی ذات کے ساتھ اگر تیسرے نمبر پر کسی کو شامل کیا تو اللہ نے علماء کو شامل کیا۔ یہ مقام دنیا میں کسی اور کو نہیں ملا۔ اسی لیے امام قرطبی اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اگر روئے زمین پر اللہ کو اپنے بندوں میں علماء سے زیادہ کوئی محبوب ہوتا تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا۔ اللہ نے اپنے بندوں میں علماء کا ذکر کیا اپنے ساتھ اور اپنے فرشتوں کے ساتھ۔ تیسری گواہی اللہ نے علماء کو۔ قرآن کا 18واں پارہ کھولو، قرآن کا 16واں پارہ کھولو، سورہ طٰہٰ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اے نبی آپ دعا کیجئے، اے نبی آپ دعا کیجئے، رب زدنی علما، اے اللہ تو میرے علم کے اندر زیادتی فرما، تو مجھے اور علم عطا فرما۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ یہ دعا کیجئے، اے اللہ میری عزت میں اور زیادتی عطا فرما، میرے پیسے میں اور زیادتی عطا فرما، میرے کپڑے میں اور زیادتی عطا فرما۔ اللہ نے اگر اپنے نبی کو کسی چیز کی زیادتی کا سوال کرنے کا حکم دیا تو علم کی زیادتی کا حکم دیا کہ اے نبی اللہ سے اور علم مانگو، رب زدنی علما، اے اللہ مجھے اور علم عطا۔ علماء کا مقام جانتے ہیں کیا؟ قرآن میں اللہ نے دو چیزوں کی اطاعت کا حکم دیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 اٹھائیے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو، تم رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور اپنے اولو الامر کی اطاعت کرو جو تمہارے ذمہ دار ہیں، جن کے ہاتھ میں پاور ہے، جن کے ہاتھ میں تمہارا معاملہ ہے۔ اب علماء کہتے ہیں کہ یہاں اولو الامر سے کیا مراد ہے؟ جن کے ہاتھ میں پاور ہے، جن کے ہاتھ میں معاملہ، اس سے کیا مراد ہے؟ تو علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں کہ اس سے مراد ایک تو مسلمانوں کے جو حاکم ہیں وہ مراد ہیں، اور دوسرے نمبر پر علماء مراد ہیں، یعنی اپنے علماء کی بھی اطاعت کرو، اپنے علماء کی بات بھی مانو۔ یہ الگ بات ہے اگر علماء کی بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے، اللہ اور اس کے رسول سے ٹکرائے، تب ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اس لیے آگے کہا گیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ وہی مانا جائے۔ تو میرے بھائیوں، مسجد میں چلنے والے یہ مدرسے کے مکتب کے یہ بچے اور جن کو پڑھانے والے یہ مولوی، یہ دنیا کا سب سے بڑا کام ہے۔ اللہ کی قسم یہ وہ کام ہے جو BHU نہیں کر سکتا، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نہیں کر سکتی، جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ وہ کام ہے جو 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ اپنی مسجد میں کرتے تھے۔ جانتے ہو مدرسہ کا جب نام آتا ہے تو بہت سے جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، پیسے والے لوگ، ان کی پیشانی پہ بل پڑ جاتا ہے مدرسہ۔ ان کے سامنے اسکول کا نام لو تو چہرے پہ چمک آ جاتی، کالج کا نام لو چمک آ جاتی، مدرسہ کا نام آتے ہی چہرے پر حقارت آ جاتی۔ دنیا کا سب سے پہلا مدرسہ نبی اکرم نے قائم کیا، وہ مسجد نبوی کے ایک چبوترے پر قائم ہوا۔ 60 یا 70 کے قریب صحابہ اللہ کے نبی کے پاس علم دین سیکھا کرتے تھے، اور وہ اتنے غریب تھے، اتنے غریب تھے، ان کے پاس اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے 2 جوڑی، 1 جوڑی
उठाते थे वो, निकम्मे लोग नहीं थे। रात को बेचारे जाते थे, लकड़ियां उठाते थे, मजदूरी करते थे और सुबह आकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास दीन सीखा करते थे। अल्लाह के नबी के पास जब भी कहीं से कोई खाने पीने की चीज आती थी, दूध आता था, शहद आती थी, नबी अकरम सवाल करते थे तोहफा देने वाले से कि तुम ये तोहफा दे रहे हो या सदका दे रहे हो। अगर देने वाला कहता कि सदका है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दूध को, उस शहद को अपने उन स्टूडेंट को बांट देते थे, उन गरीब बच्चों को, उन गरीब सहाबा को बांट देते थे। सामने वाला अगर कहता कि नहीं नहीं ये हदिया है, ये तोहफा है, ये सदका नहीं है, तो अल्लाह के नबी उसमें से खुद भी इस्तेमाल करते थे और अपने उन स्टूडेंट्स को इस्तेमाल कराते थे। एक मरतबा अल्लाह के नबी के पास कुछ गुलाम आए, किसी जंग में कुछ गुलाम पकड़ के लाए गए। हजरत फातिमा को पता चला, नबी की लफ्ते जिगर, नबी की नूर नजर को पता चला। अच्छा, हजरत फातिमा की शादी अल्लाह के नबी ने किससे की थी? हजरत अली से की थी। और मस्जिद में बैठ के कह कि जब हजरत अली से अल्लाह के नबी ने रिश्ता किया था तो अली के पास रहने को मकान नहीं था, बीवी को महर में देने के लिए भी कोई सामान नहीं था, खाली हाथ थे। नबी ने अली की दौलत नहीं देखी, अली का मकान नहीं देखा, अली का किरदार देखा। आज हमारी बेटियां बुढ़ी हो जाती हैं, हम अपने पैमाने नहीं बदलते। हमें रिश्ता करने में और शादी करने में हमारी नजर सबसे पहले मकान और दौलत और बिजनेस पर पड़ती है। लड़का लाख दीनदार हो, लड़की लाख दीनदार हो, हम अपने बच्चों की रिश्तेदारी में दीनदारी को सबसे आखिर में देखते हैं, पहले दौलत देखते। और मऊ के अंदर एक खराब रिवायत ये भी चली आ रही है कि साहब लड़की वाले रिश्ता देखने कहीं नहीं जाएंगे। लड़की वाले अगर चले जाएंगे रिश्ता देखने तो ये ऐब माना जाएगा। लड़की का रिश्ता लोग देखने आए, लड़की वाले कहीं नहीं जाएंगे। ये पता नहीं कहां से ये उसूल आप लोगों ने निकाल लिया। अल्लाह हम सबको हिदायत अता करे। लड़कियां कितनी कुंवारी बैठी रह जाती हैं, 45 साल की, 50 साल की हो जाती है, उनका रंग थोड़ा सा दबा है या हाइट कुछ कम है या उतनी खूबसूरत नहीं है। अब जाहिर है माँ बाप उसका रिश्ता देखने अगर जाएंगे तो समाज में मायूब माना जाएगा और उसको कोई देखने आने वाला नहीं है। वो लड़की बेचारी बैठी रहे, उसकी पूरी उम्र निकल जाए। मेरे भाइयों, ऐसी रस्मों और ऐसी परंपराओं और ऐसे ट्रेडिशन इसको अपने पैरों तले रौंद देना चाहिए। मेरे नबी ने हज्जतुल वदा के मौके पर बहुत सारी रस्मों को अपने पैरों के नीचे खत्म कर दिया था। अली का किरदार देखा, शादी हो गई। नबी की सबसे लाडली बेटी ससुराल जाके आटा पीस रही, अपने हाथों से चक्की चला। हसन और हुसैन की परवरिश भी कर रही है, घर में खिदमत भी कर रही है, झाड़ू भी दे रही है, आटा भी पीस रही है। और आटा पीसते पीसते चक्की चलाते चलाते नबी की लाडली बेटी के हाथों पे निशान पड़ गए। हजरत फातिमा को पता चला मेरे अब्बा के पास कुछ गुलाम आए हैं, जल्दी से आई कि मुझे भी कुछ गुलाम मिल जाए। जब घर पहुंची तो अब्बा जान से मुलाकात नहीं हुई। अपनी अम्मी से, हजरत आयशा से कहा, अम्मी जान जब मेरे अब्बू जान आ जाए तो आप उनको बता दे कि आपकी बेटी गुलाम लेने के लिए आई थी। नबी अकरम को पता चला, बेटी के घर पहुंचे, बेटी के बिस्तर पे जाकर के बैठ गए और आपने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, गुलाम मेरे पास जरूर आए हैं, मगर मेरी मस्जिद में जो मदरसा चल रहा है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो असहाबे सुफ़ा हैं, वो बहुत गरीब हैं और उनकी गुर्बत को, उनकी परेशानी को दूर करने के लिए मुझे रकम की जरूरत है, उनका खर्चा चलाने के लिए मुझे रकम की जरूरत है। मैं उन गुलामों को बेच करके उनका खर्चा चलाऊंगा। ऐ फातिमा, मैं तुम्हें गुलाम नहीं दे सकता। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे मदरसे बंद हो गए। मेरे मदरसों का चंदा, उनका जो सालाना बजट होता था, चंदे के जरिए वो मदरसे चलते थे। जब रमजान में लॉकडाउन लगा है, चंदा हो नहीं रहा है, कितने छोटे छोटे मदरसे बंद हो गए। कुर्बानी का त्योहार आता था, कुर्बानी के चमड़ों के जरिए एक बड़ी आमदनी हो जाती थी बहुत सारे मदरसों से। वो आमदनी भी कई सालों से बिल्कुल
ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ مدرسہ چلانا، مدرسے کے لوگ تو بڑے خوشحال ہوتے ہیں، بڑے تو ان کے تو بڑے بارے نیارے ہوتے ہوں گے، سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، مگر بہت سارے مدرسے کیسے چلتے ہیں؟ یہ 1400 سال کی تاریخ رہی ہے کہ مدرسوں کا مینجمنٹ کرنا بڑا مشکل کام رہا ہے۔ میرے نبی نے اپنی بچے کو غلام نہیں دیا، اپنے اس مدرسے کو چلانے کے لیے اپنے ان اسٹوڈنٹس کو رکھا، اور نبی کے انہی اسٹوڈنٹس میں، نبی کے مدرسے کے اسی فارغین میں ایک فارغ کا نام تھا ابو ہریرہ۔ ابو ہریرہ کب اسلام لائے؟ سن 7 ہجری۔ اللہ کے نبی کا انتقال کب ہوا؟ سن 11 ہجری۔ 3.25 ساڑھے 3 سال حضرت ابو ہریرہ اللہ کے نبی کی خدمت میں رہے۔ 3.5 سال میں انہوں نے نبی کے پاس اتنا علم حاصل کیا کہ 5274 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے روایت کی ہیں اور امت کو بیان کی۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہے، ابو بکر صدیق تو پہلے دن سے اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے تھے، انہوں نے تو 250-300 سے زیادہ حدیثیں روایت نہیں کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن سے رہتے تھے، انہوں نے 800-900 حدیثوں سے زیادہ روایت نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق بہت پہلے سے رہتے تھے، انہوں نے 200-250 حدیثیں روایت کی۔ یہ ابو ہریرہ 3.5 سال میں اس نے 5374 حدیثیں کیسے روایت کر لی؟ سوال کیا گیا ابو ہریرہ بتاؤ تم نے اتنی ساری حدیثیں کیسے روایت؟ ابو ہریرہ جواب دیتے ہیں، لوگوں جب میرے مہاجر بھائی بازار میں بزنس کیا کرتے تھے، میرے انصاری بھائی اپنے کھیتوں میں کام کیا کرتے تھے، ابو ہریرہ کے پاس تو نہ کوئی بزنس تھا، نہ کوئی نوکری تھی، نہ کوئی کام تھا۔ ابو ہریرہ تو ایک ٹائم کا کھانا مل جائے، ایک ٹائم کی روٹی مل جائے یا نہ بھی ملے، ابو ہریرہ کا پیٹ بھرا ہو یا نہ بھرا ہو، ابو ہریرہ تو 24 گھنٹہ اپنے نبی کے دروازے پر رہتے تھے، نبی کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے تھے، نبی کی ایک ایک بات کو نوٹ کرتے تھے، اور نبی نے میرے حافظے کے لیے، میری میموری کے لیے دعا بھی کی تھی۔ اے لوگوں، اس لیے میں نے یہ حدیثیں روایت کی۔ بہت سے لوگوں کو بڑی حیرت ہے، 5000 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے کیسے روایت کی؟ ابھی ایک ویڈیو آیا تھا سعودی عرب کا، ایک بچہ، وہ حدیث کی جو 6 کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، حدیث کی ان 6 کتابوں کا حافظ ہے، اور جہاں سے جو حدیث پوچھو وہ فوراً پھر پڑھ کے سنو۔ اور حافظ جو بچے ہوتے ہیں، 7-7، 8-8 سال کے بچے حافظ ہو جاتے ہیں، اور ایسے ایسے حافظ ہوتے ہیں کہ آپ صرف ان سے آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ کے پوچھیے یہ آیت قرآن میں کہاں ہے، وہ قرآن کی سورت کا نام بھی بتا دے گا، آیت کا نمبر بھی بتا دے گا، یہاں تک کہ جو حافظی قرآن ہوتا ہے وہ حافظی قرآن کا پیج نمبر بھی بتا دے گا۔ جب آج کے دور میں ایک عام بچے کی میموری اتنی تیز ہو سکتی ہے، تو ابو ہریرہ کے لیے تو نبی نے دعا کی تھی، نبی نے برکت کی دعا کی تھی ان کے حفظ کے لیے، ان کی میموری اتنی تیز کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو علم دین کی یہ اہمیت ہے میرے بھائی۔ علم دین اللہ تعالیٰ سب کو نہیں دیتا ہے، علم دین اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلا کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کا بھلا کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں، اسے اپنے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے بادشاہ علماء کے پاس جاتے تھے، عبداللہ ابن مبارک کے پاس حدیث کو سیکھنے والوں کا مجمع دیکھ کر کے اس دور کے خلیفہ نے، اس دور کے بادشاہ نے بڑی حیرت سے کہا کہ میرے دربار میں اتنی بھیڑ نہیں لگتی ہے، میرے پاس لوگوں کی اتنی بھیڑ نہیں لگتی ہے جتنی بھیڑ اس آدمی کے پاس لگی ہوئی ہے، جاؤ پتا کرو وہ کیا بانٹ رہا ہے، کون سی چیز اس کے پاس ہے۔ جواب ملا، وہ کوئی پیسے والا نہیں ہے، وہ کوئی دولت والا نہیں ہے، وہ اس دور کا بہت بڑا محدث ہے، وہ عبداللہ ابن مبارک ہے، جو نبی کا کیا علم بانٹ رہا ہے، جو نبی کے علم حدیث کو بانٹ رہا ہے۔ آج تو ہم لوگ حدیث کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے بڑا حلوہ ہے۔ ارے حدیث جب پڑھی جائے تو دل اور دماغ بیدار ہو جانے چاہیے، نبی کی بات ہو رہی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث پڑھانے بیٹھتے تھے مسجد نبوی میں، تو نہا کر کے، غسل کر کے، خوشبو لگا کر کے، بہترین کپڑے پہن کر کے
آتے تھے اور حدیث پڑھاتے تھے، اور حدیث پڑھاتے پڑھاتے ایک مرتبہ امام مالک کی مجلس میں نبی کی وہ حدیث پڑھی گئی، بخاری شریف کی وہ حدیث پڑھی گئی کہ اللہ کے نبی جس لکڑی کے تنے پر کھڑے ہو کے خطبہ دیتے تھے، جب ممبر نہیں بنا تھا اللہ کے پیارے نبی ایک لکڑی کے تنے پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیتے تھے۔ ایک عورت آئی، اے اللہ کے نبی میرا بچہ بڑی ہے، بڑی کا کام کرتا ہے، میں چاہتی ہوں آپ لکڑی کے تنے پر خطبہ دیتے ہیں، ایک ممبر بنا دیتی ہوں، آپ اس پر کھڑے ہو کر کے خطبہ دیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، میرے نبی تو لوگوں کے جذبات کا بڑا خیال رکھتے تھے، نبی نے منع نہیں کیا، کہا ٹھیک ہے۔ اگلا جمعہ آیا، عورت کے بیٹے نے ممبر تیار کر دیا، ممبر لا کے مسجد میں رکھ دیا گیا، نبی اکرم آئے جمعہ کے دن خطبہ دینے کے لیے ممبر پہ کھڑے ہوئے۔ جیسے ہی آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، اس لکڑی کے تنے سے رونے کی آواز آنے لگی، فصاحت النخلۃ، بخاری کے الفاظ ہیں، وہ لکڑی کا تنا زور زور سے اس میں سے چلانے کی رونے کی آواز آنے لگی۔ نبی اکرم اپنے ممبر سے اترے، اس لکڑی کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا اور آپ نے اس کو تسلی دی، اس کو تھپتھپایا، فجعلت تعین عنین الصبی، حدیث کے الفاظ ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں، اب لکڑی کے تنے سے تو رونے کی آواز آنی بند ہو گئی، لیکن اب سسکنے کی آواز آنے لگی، جیسے بچے کو جب اس کے ماں باپ چپ کرانے لگتے ہیں تو بچہ چپ ہو جاتا ہے، لیکن سسکیوں کی آواز آتی رہتی ہے، اس لکڑی کے تنے سے سسکی کی آواز آنے لگی۔ اور دارمی کے الفاظ یہ، اللہ کے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر اس لکڑی کے تنے کو میں نے سینے سے نہ لگایا ہوتا، یہ قیامت تک اسی طریقے سے چلاتا رہتا، اسے اپنے نبی سے اتنی محبت ہو گئی۔ امام مالک جب یہ حدیث پڑھنے لگتے تو زار و قطار رونے لگتے اور کہتے تھے لکڑی کا تنا اپنے نبی سے اتنی محبت کرتا ہے جس کے اندر جان نہیں ہے، جس کے اندر فیلنگ نہیں ہے، جس کے اندر احساس نہیں ہے، تو ہم اور آپ تو انسان ہیں، ہمیں اپنے نبی سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ میرے بھائیوں، علم دین کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ علم دین سیکھنے دیتا ہے۔ مال والا تو بیچارہ اپنا مال بچا کے رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے، تجوری میں تالا بند کرتا ہے، اور عالم اپنے علم کو جتنا بانٹتا ہے اس کا علم اتنا اور بڑھتا ہے۔ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے، مال بانٹنے سے گھٹتا ہے۔ مال بادشاہوں اور امیروں کی وراثت ہے اور علم دین نبیوں کی وراثت ہے۔ مال کی حفاظت ہمیں کرنا پڑتا ہے، علم ہماری حفاظت کرتا ہے۔ مال محکوم ہے، علم حاکم ہے، علم فیصلہ کرتا ہے کہ مال صحیح ہے کہ غلط ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، حلال ہے کہ حرام ہے، گویا علم حاکم ہے اور مال محکوم ہے۔ مال کافر کو بھی ملتا ہے، مشرک کو بھی ملتا ہے، ٹاٹا کو بھی ملتا ہے، اڈانی اور امبانی کو بھی ملتا ہے، مگر علم دین صرف مومن کو ملتا ہے۔ مالدار کے پاس مال لینے کے لیے لوگ جاتے ہیں، مال لینے کے لیے غریب لوگ جاتے ہیں، ضرورت مند لوگ جاتے ہیں مال والے کے پاس، مگر عالم کے پاس بڑے بڑے بادشاہ جوتی اٹھا کے آتے ہیں، عالم کے پاس سب کو آنا پڑتا ہے۔ مال والا اپنے مال کے ذریعے لوگوں کو دنیا دیتا ہے اور علم والا اپنے علم کے ذریعے لوگوں کو آخرت کا راستہ بتاتا ہے۔ علامہ ابن قیم نے علم اور مال کے بیچ میں بڑا اچھا کمپیریزن کیا ہے، بڑی پیاری بحث انہوں نے اپنی کتاب کے اندر کی ہے، اس کو اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو پڑھ لیجئے کہ علم اور مال کے اندر علم کیوں افضل ہے اور علم کا مقام مال سے کیوں نیچا ہے۔ مگر ہمارے جتنے یہاں نوجوان بیٹھے ہیں، میں ایک بات اور آپ سے کہنا چاہوں، آج ایسا بھی ہو رہا ہے 4 کتابیں ہم نے پڑھ لی، ہم نے اپنے آپ کو علامہ سمجھنا شروع کر دیا، سوشل میڈیا پر 2-4 تقریریں ہم نے سن لی، بڑے بڑے علماء نے اپنے کیڑے نکالنے شروع کر دیے، فتوے ڈالنے شروع کر دیے۔ خبردار خبردار، طالب علم ہو تو طالب علم رہو، اپنی اوقات میں ہمیں رہنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو علامہ اور فہامہ بہت جلدی نہیں سمجھنے کی کوشش کرنی۔ علم ریاضت چاہتا ہے، علم محنت چاہتا ہے، اور علم سب سے بڑھ کر کے اخلاص چاہتا ہے۔ اگر آپ علم دین سیکھ رہے ہیں اور مقصد یہ ہے
کہ میں جا کر کے مدینہ میں پڑھوں اور مدنی ہو جاؤں اور پورا کیاری ٹولہ مجھے دیکھ کر کے سلامی دے تو معاف کیجیے آپ کی نیت کر رہے ہیں۔ اگر علم دین سیکھنے کا یہ مقصد ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، مجھے اونچا سمجھیں، تو معاف کیجیے گا آپ غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، من طلب العلم لیجاری بہ العلماء، جو علم حاصل کرتا ہے اس لیے تاکہ وہ علماء کا مقابلہ کرے، علماء سے لڑائی کرے، علماء کے برابر ہو جائے، او یماری بہ السفہاء، یا علم اس لیے حاصل کرتا ہے کہ ہر ایرے غیرے نتھو ٹھہرے بے وقوف لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بحث بازی کرے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بحث کرے، او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، یا علم اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ حاصل کرے، ادخلہ اللہ النار، تو ایسے علم حاصل کرنے والے عالم کو اور طالب علم کو جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، علم دین حاصل کرو، ضروری نہیں کہ آپ کسی جامعہ میں کسی ادارے میں تعلیم حاصل کریں، آپ آج علم حاصل کرنے کے بہت سارے راستے ہیں، انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ مضبوط اور صحیح علم دین کو حاصل کریں، علماء کے ساتھ جڑیں، اور یہ جو دور ہے دھیرے دھیرے علماء دنیا سے جائیں۔ آپ کے اسی مئو کے اندر مولانا عبداللطیف صاحب اثری کا انتقال ابھی 2 روز پہلے ہوا۔ کیا ہستی تھی، کتنی کتابوں کی انہوں نے تحقیق کی، ایک زمانے تک انہوں نے جامعہ عالیہ پڑھاتے تھے نا، ایک زمانے تک انہوں نے وہاں تدریس کے فرائض انجام دیے۔ آج علماء دنیا سے دھیرے دھیرے جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کی وہ حدیث بھی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھی۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 100 نمبر کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ دنیا سے علماء کو اٹھا لے گا، حتى اذا لم يبق عالما، یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو مفتی بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو اپنا امام بنا لیں گے، فَصَيُّوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جاہل لوگ فتوا دیں گے، بغیر علم کے فتوا دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو گمراہ کریں گے۔ تو علم دین حاصل کرو اور ساتھ میں اپنے بچوں کو علم دین دلاؤ۔ ابھی ہمارے صدر محترم صاحب نے وہ آیت پڑھی تھی قرآن کی، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو، اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچانے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو، اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جو پیٹرول سے نہیں جلے گی، جو ڈیزل سے نہیں جلے گی، جو کیروسین سے نہیں جلے گی، جو انسانوں سے جلے گی، جو پتھروں سے جلے گی۔ یا اللہ، اس جہنم کی آگ کو سہن کرنے کی ہمارے اندر کو طاقت نہیں ہے۔ دنیا کی آگ میں کوئی جل جائے، اس کی ڈیڈ باڈی کو دیکھنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں ہے۔ جہنم کی آگ تو دنیا کی آگ سے 60 گنا زیادہ، 70 گنا زیادہ ہوگی۔ اے اللہ، اس جہنم کی آگ ہم کیسے سہیں گے؟ میری پیاری بہنوں، میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے چہرے پر آج کریم اور فیس واش کے ذریعے اپنے چہرے کو چمکانے والوں، اس چہرے کی خوبصورتی کو جہنم کی آگ سے ہم کیسے بچائیں گے؟ کیا ہم نے اس کے لیے بھی کچھ سوچا ہے کہ نہیں سوچا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے پریوار کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بڑا خوش ہو گئے ہم، مسکان خان نام کی اس لڑکی کو 5 لاکھ کا انعام دیا جا رہا ہے، اس کی بہادری۔ بڑا اچھا کام کر دیا ہم نے، 5 لاکھ کا انعام دینے کا اعلان کر دیا۔ ہم نے اس لڑکی کے کارنامے کو پیسے سے توڑ دیا۔ ارے اگر ہمیں کرنا ہے، کرنے کا کام تو یہ تھا کہ ہم ایسے کالجز کھلوا دیتے کہ ہماری لڑکیاں مکمل پردے کے ساتھ اس کالج میں پڑھنے جاتی اور اس طریقے کا کوئی مسئلہ ہی پیدا نہ ہوتا۔ آج ہماری مسلمان لڑکیاں مجبور ہیں
ان کو پڑھائی آگے کی پڑھائی جاری رکھنے کے لیے ان کالجوں میں جانا پڑ رہا ہے جہاں مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، لڑکے بھی پڑھ رہے ہیں لڑکیاں بھی پڑھ رہی ہیں۔ ظاہر ہے اسلام کا تو یہ قانون نہیں ہے، اسلام تو اس کی پرمیشن نہیں دیتا ہے کہ لڑکا لڑکی ساتھ میں پڑھے۔ ارے اسلام تو وہ دین ہے کہ اگر ایک لڑکا اور ایک لڑکی تنہائی میں ہے، لڑکا اپنے دور کا سب سے نیک لڑکا ہے اور لڑکی اپنے دور کی سب سے پارسا لڑکی ہے، تب بھی اللہ کے نبی کہتے ہیں لا یخلون رجل بامرأۃ الا وثالثهما الشیطان، اگر تنہائی میں اکیلے میں اگر ایک مرد کسی عورت کے ساتھ ملتا ہے تو تیسرا شیطان ہے۔ آپ نے کالج میں لڑکے لڑکیوں کو جب کوئی ایجوکیشن کا سسٹم ہے، وہاں کینٹین میں لڑکا لڑکی مل رہے ہیں، وہاں پارکوں میں لڑکا لڑکی مل رہے ہیں، وہاں کلاس روم میں ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں، تو اسلام کا تو یہ نظام ہی ہے۔ اور پھر حجاب کے نام پر بھی ہم نے مذاق بنا کے رکھا ہے۔ 50 سال کی عورت مکمل برقعے میں جا رہی ہے اور 18 سال کی جوان لڑکی اپنے خوبصورت کپڑے میں جا رہی ہے، بس چہرے پر اس نے اسکارف لپیٹ لیا ہے، اور اب تو کورونا نے آ کر کے اس کو بھی ختم کر دیا ہے۔ اسکارف تو لپیٹا ہے، چہرے پر اس نے خوبصورت سا اپنے کپڑے سے میچ کرنے والا ماسک لگا لیا ہے۔ کپڑا اگر پنک کلر کا ہے تو ماسک بھی پنک کلر کا ہے، کپڑا بلیک ہے تو ماسک بھی بلیک ہے، اب تو ماشاءاللہ ماسک بھی میچنگ کر کے پہنے جا رہے ہیں۔ یہ حجاب ہے، یہ حجاب کا مذاق ہے میرے بھائی۔ حجاب کس کو کہتے ہیں آؤ بتاؤں؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 اٹھاؤ۔ حجاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آج حجاب پر بڑی بات ہو رہی ہے، آج ہائی کورٹ میں معاملہ جا چکا ہے، کل ہائی کورٹ ہم سے کہہ سکتا ہے کہ یہ حجاب آپ کے مذہب میں کمپلسری نہیں ہے، یہ حجاب آپ کے مذہب میں ضروری نہیں ہے، انیوارہ نہیں ہے۔ انیوارہ ہوتا تو تمام مسلمان لڑکیاں حجاب میں نکلتی، یہاں تو 10% حجاب میں نکل رہی ہیں، باقی تو اپنے من سے نکل رہی۔ بھائی ہم مثال دیتے ہیں کہ سکھوں کو پگڑی پہن کر کے جانے کی اجازت ہے ہر جگہ، وہ کالج میں جا سکتے ہیں، ان کو پگڑی پہننے کی اجازت ہے، تو ہمارا سنویدھان، ہمارے ملک کا قانون، اس کا آرٹیکل نمبر 25 ہمیں اجازت دیتا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے مذہب پر عمل کر سکتے ہیں۔ مگر ہائی کورٹ یہ سوال بھی تو کر سکتا ہے کہ کوئی سکھ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو پگڑی نہیں پہنتا ہو، لیکن مسلمان عورتیں بے شمار ملیں گی جو حجاب نہیں پہنتی۔ اور حجاب کس کو کہتے ہیں؟ حجاب کہتے ہیں اس چادر کو، اس جلباب کو، اس کپڑے کو جو اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ عورت کی خوبصورتی اور عورت کے بدن کے نشیب و فراز اور اس کے جسم کے اعضاء نظر دے رہے ہیں۔ آج تو ماشاءاللہ نقاب بھی ایسے آ رہے ہیں کہ شاید بغیر نقاب میں عورت اتنی خوبصورت نہ ہوتی جتنی وہ نقاب میں نظر آتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیجئے، اور تمام مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب بھی وہ گھر سے باہر نکلے تو اپنے اوپر جلباب ڈال لیں، اپنے اوپر ایسی چادر ڈال لیں، اپنے اوپر ایسا حجاب ڈال لیں، اپنے اوپر ایسا نقاب ڈال لیں جو ان کے پورے بدن کو ڈھانپ لے۔ کیوں؟ اس حجاب کا حکم کیوں دیا گیا؟ فرمایا ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین، اس حجاب کا حکم اس لیے دیا گیا تاکہ دنیا سمجھ جائے یہ نقاب میں یہ لڑکی ہے، اس کا چہرہ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا بدن بھی نظر نہیں آ رہا ہے، اس کی پوری باڈی ڈھکی ہوئی ہے، لہذا اس لڑکی کو چھیڑا نہیں جا سکتا ہے، اس لڑکی کے پاس میری دال گلنے والی نہیں ہے، اس لڑکی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا ہے، تمہاری پہچان بن جائے گا وہ حجاب۔ آج کہنے والے کہہ دیتے ہیں ارے یہ سب پردہ وردہ سب مولویوں کی کارستانی ہے، اصل مسئلہ تو دل کا ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ ابھی زی نیوز پر ایک صاحب ہیں جو لوگوں کا ڈی این اے نکالتے ہیں، حالانکہ ان کا خود ڈی این اے نکلا تو بڑا مسئلہ گڑبڑ ہو گئے۔ وہ ایک دن حجاب کے بارے میں گیان دکھا رہے تھے کہ حجاب کوئی اسلام کے اندر ضروری چیز نہیں، یہ مسلمانوں کے جو مولوی لوگ ہیں ان لوگوں نے اس کو ضروری کر دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری ماں بہنوں، یہ جو تمہیں پردے میں نکلنے کا حکم ہے، یہ پردے میں نکلنے کا حکم یہ مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے، یہ رب کے قرآن کا فرمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کے 22ویں پارے میں فرماتا ہے
دل کی صفائی کا مسئلہ ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کر لو. ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے اس روئے زمین پر اللہ کے نبیوں کے بعد اگر سب سے زیادہ پاک اور صاف کسی کا دل تھا تو وہ نبی کے صحابہ کا. ان سے پاک اور صاف دل والے دنیا میں نہیں گزرے ہیں نبیوں کے بعد. میرے نبی کے صحابہ ان سے زیادہ پاک اور صاف دل کس کا ہو سکتا ہے؟ اور میرے نبی کی بیویاں ان سے زیادہ پاک صاف عورتیں کون سی ہو سکتی ہیں؟ مگر اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ سے کہا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 اٹھائیے. اللہ نے فرمایا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 اٹھائیے. اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. جب تم نبی کے گھر جاؤ اور تمہیں نبی کی عورتوں سے کوئی سامان طلب کرنا ہو، کوئی سامان مانگنا ہو تو پردے کی آڑ سے مانگو. بیچ میں پردہ ہونا چاہیے. تم ڈائریکٹ نبی کے گھر میں مت چلے جاؤ. ہمارے یہاں محلے کے بہت سارے لڑکے گھر میں چلے آتے ہیں. ہماری بیوی کو چاچی بولتے ہیں، ہماری بیٹی کو بہن بولتے ہیں. معاف کیجیے گا، بہن بولنے سے کوئی بہن نہیں ہے. آج کل ایک اور بہن چل رہی ہے، فیس بک والی بہن. فیس بک پر بہت جلدی بھائی بہن بن جاتے ہیں، اور وہ بھائی بہن کب وہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ بن جائیں گے کوئی بھروسہ نہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ شریعت میں صرف ایک ہی بہن ہوتی ہے، وہ سگی بہن. اور اس کے بعد رضائی بہن ہوتی ہے، یعنی ایک ماں سے اگر دونوں نے دودھ پیا ہے تو رضائی بہن. باقی یہ جتنی بہن ہے نا یہ سب بھکوسلے والی بہن ہے. اور آپ کی بیٹی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی غیر لڑکے کو وہ اپنا بھائی بنائے. ہمارے گھر میں محرم غیر محرم کا کوئی فرق ہی نہیں ہے. شادی ہو رہی ہے، محلے کے سب لڑکے گھر میں آ رہے ہیں، عورتوں میں گھسے ہوئے ہیں، عورتوں میں کھانا چل رہا ہے، عورتیں سج دھج کے آئی ہیں، میک اپ کر کے آئی ہیں، جوان لڑکے ان کو کھانا سرو کر رہے ہیں. بھائی ٹھیک ہے، کھانے کا اگر یعنی برتن بہت بھاری ہے تو جہاں کھانا کھلایا جا رہا ہے وہاں تک وہ لڑکے پہنچا دیں. لیکن عورتوں میں کیا کھانا کھلانے کا کام عورتیں نہیں کر سکتی؟ تو 4 عورتوں اس کی ذمہ داری لے لیں. یہ کون سا طریقہ ہے کہ عورتوں میں نوجوان لڑکے کھانا کھلا رہے؟ یہ بے حیائی، یہ بے شرمی، یہ بے غیرتی ہم نے کیوں اپنے گھر اور خاندانوں میں شادی میں برقرار رکھی ہے؟ شادی کے نام پر ہمارے یہاں بڑی بے غیرتی ہوتی ہے. اللہ اپنے نبی کے صحابہ سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں اگر نبی کی بیویوں سے کوئی سامان طلب کرنا ہے، حالانکہ نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں، ایمان کے رشتے کے اعتبار سے وہ تمہاری ماں ہیں، مگر ان ماؤں سے بھی تم کو پردے کی آڑ سے سامان مانگنا ہے، ان کا سامنا نہیں کرنا ہے. ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن. اسی میں تمہارے دل کی بھی صفائی ہے، اسی میں ان کے دل کی بھی صفائی. تو پردہ چوائس نہیں ہے، پردہ آپشن نہیں ہے، پردہ اسلام میں کمپلسری ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم نے پردے کا جنازہ نکال کے رکھا ہے، اور آج ہمارے یہاں گھر سے پردے میں نکلتی ہیں اور کالج کے کیمپس میں جاتے ہی. یہ تو کرناٹک کے اس کالج کا مسئلہ ہے جہاں یعنی کالج کی طرف سے کہا گیا کہ آپ پردے میں مت آئیے، مگر بی ایچ یو میں تو کوئی منع نہیں کرتا. میں تو بی ایچ یو میں پڑھا ہوں، بی ایچ یو میں کبھی نہیں منع کیا گیا کہ آپ پردے میں مت آئیے. مگر مئو کی، بنارس کی، مبارک پور کی مسلمان لڑکیاں بہت سی ایسی بھی ہیں جو کلاس میں بھی برقعے میں رہتی ہیں، مگر بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں گھر سے نکلتی ہیں بالکل حجاب والی بن کر کے، برقعے والی بن کر کے، اور جیسے ہی کالج میں داخل ہوتی ہیں حجاب اتر جاتا ہے اور لپیٹ کر کے جھولے میں ڈال دیا جاتا ہے. میرے بھائیوں، ہم اور آپ خود بہت دور ہیں شریعت سے، اس لیے یہ طرح طرح کی مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں. اگر ہم واقعی میں دیندار بن جائیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں، قرآن و سنت پر آ جائیں، ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اور میں آخر میں یہ بھی گزارش کروں گا، اتر پردیش کے اندر چناؤ کا ماحول ہے، بہت سارے مسائل ہم جوش میں ہوش کھو بیٹھتے ہیں. حجاب کا مسئلہ کرناٹک کا مسئلہ ہے، ہائی کورٹ میں اس پر بات سنوائی چل رہی ہے. اب جگہ جگہ ہم حجاب کو لے کر کے مارچ نکال رہے ہیں اور سوشل میڈیا پر الٹی سیدھی چیزیں لکھ رہے ہیں. ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ملک کے اندر فرقہ پرست جو عناصر اور جو طاقتیں ہیں وہ بہت ساری چیزوں کا غلط فائدہ بھی اٹھاتی ہیں. ہم سوشل میڈیا کا استعمال کریں یا کسی بھی چیز کا استعمال کریں، بہت سوچ سمجھ کے استعمال کریں. ہمارے ہاتھ سے لکھی جانے والی، ہماری فیس بک اور واٹس ایپ پر لکھی جانے والی ہر چیز ٹریس ہو رہی ہے.
ہم کیا لکھ رہے ہیں ہم سوچ سمجھ کے لکھیں. ہم کوئی ایسی بات نہ لکھیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ایک قوم کی حیثیت سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑے. یہ میری اپنے نوجوان بھائیوں کو خاص طور سے یہ نصیحت ہے، یہ مشورہ کہہ لیجیے اس کو ہے کہ ہم اور آپ اس ماحول میں بہت ساری چیزوں کا دشمن طاقتوں کو فائدہ اٹھانے کی ہم جو ہے ان کو موقع نہ دیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہم سب کو علم دین کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے کی اور علم دین کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اپنے بچوں کو عالم بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے جو علماء ہیں ان کو بھی صحیح معنوں میں علماء ربانی بنا دے، ان کو بھی اپنے علم پر عمل کرنے والا بنا دے. رب العالمین ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمارے جان مال کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ہمیں رزق حلال کھانے اور کمانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.